वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद वअला आलिहि वसल्लम। आज इंशाअल्लाह सूरह अस-सफ़ात की आयत नंबर 75 से आयत नंबर 138 जो कि रुकू नंबर 3 और 4 है उसका हम मुताला करेंगे। इससे पिछली नशिस्त में हमने इसी सूरह के पहले 2 रुकू का मुताला किया था। उनका एक मुख्तसर सा खुलासा कुछ इस तरीके से है। पहली बात, अल्लाह ताला ने तमाम कायनात तख्लीक की है और वही तमाम मखलूक़ात का रब है। उसके रहमत बेकरार है और कोई भी उसकी वसअत का अहाता नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने इस कायनात का निज़ाम चलाने के लिए एक इंतहाई मरबूत और अहसन निज़ाम बना रखा है और इस निज़ाम में अल्लाह ताला के जो नुमाइंदे हैं वह अपनी तफ़वीज़ शुदा ड्यूटियाँ जो हैं वह अदा कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, कायनात में 2 तरह की तर्ज़ें पाई जाती हैं। रहमानी तरस अल्लाह ताला की पसंदीदा और शैतानी तरस जो अल्लाह ताला की नापसंदीदा। हर आदमी को एक मोहलत अमल हासिल है और इस मोहलत के दौरान उसे यह मुकम्मल इख्तियार हासिल है कि वो कोई भी तर्ज अपना ले। तीसरी चीज़, मौत वो हकीकत है जिससे किसी को मफ़र नहीं, और जो लोग मरने से पहले मौत की हकीकत को जान लेते हैं वो अपनी उम्र अल्लाह ताला के लिए वक्फ़ कर देते हैं। ऐसे लोग अल्लाह ताला के न्याज़मंद और मखलूक से मुकम्मल तौर पे बेनियाज होते हैं। उनके दिलो दिमाग अल्लाह ताला के अनवारात से रोशन हो जाते हैं और वह इबादे मुखलिसीन कहलाते हैं। अगली बात, मौत की हकीकत से बेखबर लोग जो हैं वो इसी मखमस में फंसे रहते हैं कि मरने के बाद कैसे उठा खड़ा किया जाना मुमकिन है। अक्सर लोग इस हकीकत का इनकार महज इस वजह से करते हैं कि उन्होंने ये बात कभी भी अपने बड़े बूढ़ों या अपने आबा अजदाद से नहीं सुनी, तो कोई उसे जादू करार देता है और कोई उसे मन घड़त दास्तान कहता है। दरअसल मौत से गाफिल अपने अंजाम से गाफिल उसे भूल जाता है कि मौत के बाद अल्लाह ताला के हजूर पेश होकर अपने अमाल का हिसाब देना है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला अपने हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमें कुरान करीम का सही फ़हम अता फ़रमाएँ। आइए आज के मुताले कुरान का आगाज़ करते हैं। अब इस तीसरे रुकू की पहली आयत से पहले मैं आप सबसे ये दरख्वास्त करूँगा कि पिछले जो दूसरा रुकू था, जहाँ पे दूसरा रुकू ख़त्म हुआ था, उसकी आखिरी आयत को आप ज़रा अपने जहन में दोहरा लें। उन आयत में मौत की हकीकत को जानकर अपनी ज़िंदगी को संवार लेने वालों का तज़किरा हुआ और साथ ही इस हकीकत से मुँह मोड़ने वालों को उनके अंजाम से ख़बरदार फरमा दिया गया। आज के ज़ेर मुताला रुकू नंबर 3 और 4 में चंद अक़वाम की मिसालें पेश की जा रही हैं ताकि दोनों तरह के तर्ज़ अमल बिल्कुल वाज़ेह हो जाएं। और हमें यह भी याद रखना है कि अफराद और अक़वाम का ये अंजाम कानून रब्बी के तहत अंजाम पाता है और आज भी अगर कोई फ़र्द, कोई मुआशरा या कोई कौम उसी तर्ज़ अमल का मुज़ाहरा करेगी तो उसका अंजाम भी बिल्कुल वैसा ही होगा, क्योंकि अल्लाह ताला की सुन्नत में कोई तब्दीली नहीं होती। तो आज के सबक की पहली आयत, वलक़द नादा नूहुन, बलाशुबा पुकारा हमें नूह अलैहिस्सलाम ने, फला नेअमल मुजीबून, तो क्या खूब हैं हम फरियाद को पहुँचने वाले। मुजीबून का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ जिसका रूट है जीम वाव बे, जवाब देना, रिस्पॉन्ड करना, किसी की फरियाद को पहुँचना। वनज्जयना हो, तो हमने निजात दी उन्हें, व अहलहू, और उनके अहल को, मिनल कर्ब अज़ीम, एक कर्ब अज़ीम से, और कर्ब होता है कोई तकलीफ़, को आफत, मुसीबत। वजअलना ज़ुर्रियतहू हुमुल बाकीन, और हमने कर दिया या हमने बना दिया उनकी ज़ुर्रियत को बाकी रहना।
وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور رکھ چھوڑا ہم نے ان کا حق پیچھے آنے والوں میں۔ اب یہ جو ٹرمنالوجی یوز ہوئی ہے، یہ جو آیت نمبر 77 وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اس کے اوپر تھوڑا سا غور کرتے ہیں۔ ماہر نسل انسانی اس بات پہ متفق ہیں کہ طوفان نوح علیہ السلام کے بعد صرف نوح علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے ہی باقی رہے اور باقی تمام نسلیں ختم ہو گئیں۔ مغرب کا ایک محقق لکھتا ہے، اور یہ تذکرہ نیو کیکسٹن انسائکلوپیڈیا لنڈن جو ہے، جو 1969 میں شائع ہوا تھا، اس کی جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 4403 کے اوپر، Noah, on account of his righteousness, was saved by God from a flood that exterminated all living things except for Noah and his wife, his 3 sons and their wives, and a pair of every living thing۔ تو اردو میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں، نوح علیہ السلام راست بازی کی وجہ سے اس طوفان سے محفوظ رہے جس نے خود نوح علیہ السلام اور ان کی زوجہ، ان کے 3 بیٹوں، ان کی بیویوں اور تمام جانداروں کے سوا باقی سب کچھ ختم کر دیا۔ اسی طریقے سے بک آف نالج کا جو صفحہ نمبر 499 ہے، اس میں نوح علیہ السلام کے تذکرے کے نیچے یہ درج ہے، The God sent rain until all the earth, even to the highest mountain, was deep under water, and all living things perished except Noah and those who were in the ark۔ خدا نے بارش بھیجی جس کی وجہ سے ساری زمین بلند پہاڑوں سمیت پانی میں ڈوب گئی، اور تمام زندہ اشیاء سوائے نوح علیہ السلام اور جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے ہلاک ہو گئے۔ اسی طریقے سے ایک مشہور محقق ایچ آر گپ لکھتا ہے، طوفان میں سب کچھ غرق ہو گیا سوائے ان لوگوں کے جنہیں نوح علیہ السلام نے کشتی میں سوار کر لیا تھا، اور جانوروں کا ایک ایک جوڑا بھی بچ گیا۔ حکمائے مغرب یا جو ریسرچرز ہیں، جو سائنسدان ہیں، جو بات آج کہہ رہے ہیں، وہ قرآن مقدس نے آج سے 1400 سال پہلے سے کہہ دی تھی، اور کسی بھی محقق کو آج تک اس کی تردید کی ہمت نہیں ہو سکی۔ علامہ طنطاوی اور صاحب جلالین نوح علیہ السلام کے قصے میں لکھتے ہیں کہ تمام انسان نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، اول سام جو عربوں، ایرانیوں اور رومیوں کے جد اعلیٰ تھے، دوسرے بیٹے حام جو کہ سیاہ فام اقوام اور قبائل کے باپ ہیں، اور تیسرے بیٹے یافس جو ترکوں اور یاجوج اور ماجوج کے مورث اول ہیں۔ سلام علی نوح فی العالمین، تو سلام ہے نوح علیہ السلام کے عالمین میں۔ انا کذالک نجزی المحسنین، تو اس طریقے سے ہم صلہ دیتے ہیں محسنین کو۔ انا من عبادنا المومنین، وہ ہیں ہمارے مومن بندوں میں سے۔ ثم اغرقنا آخرین، اور پھر غرق کر دیا ہم نے جو باقی رہ گئے تھے۔ عباد المومنین، عباد اور مومنین، عباد کہتے ہیں بندے کو یا غلام کو جس نے اپنے رب کو پہچان کر اس کی بندگی کی ہو، وہ عباد کہلاتا ہے، اور مومنین پلورل ہے مومن کا، اور مومن وہ ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کا عملی ثبوت دیا، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی بات مانی، اپنی پسند اور ناپسند کو چھوڑ کر اللہ کی رضا میں ڈل گئے۔ مومنین کا ایک اور مفہوم جو ہے وہ امان پانے والے بھی ہیں، یعنی ایسے لوگ جنہوں نے اپنے طرز فکر اور عمل سے امان پا لی۔ سادہ لفظوں میں مسلمان اللہ کو مانتا ہے اور ایک مومن اللہ کی مانتا ہے۔ ایک مومن اپنی عقل، صلاحیتوں اور وسائل پر نہیں بلکہ اپنے رب کی طرف نگاہ رکھتا ہے، اس کی توجہ وسائل پر نہیں بلکہ مسبب اسباب کی طرف ہوتی ہے۔ اگر ہم ان دونوں لفظوں کو جوڑ دیں، عباد اور مومنین کو، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ نیک بندے جنہوں نے اپنے خالق حقیقی کو پہچان لیا اور حق کے بندی کو اس طریقے سے ادا کیا کہ وہ مامون ہو گئے، یعنی کہ محفوظ ہو گئے۔ وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور یقیناً انہی کی طرز فکر پہ ابراہیم علیہ السلام، کہ جو طرز فکر حضرت نوح علیہ السلام کی تھی اسی سے ملتی جلتی وہی والی طرز فکر جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ شیعتے ہی، شین یہ عین سے بنا، آپ طرز بھی کہہ سکتے ہیں، لائک کائنڈس، سیم اسٹیٹ آف مائنڈ، سملر،
یا سیکٹ کا لفظ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، تو جب آئے اپنے رب کے حضور قلب سلیم سے، اور قلب سلیم اب دو لفظ ہیں، قلب اور سلیم۔ اس سے مراد ایک ایسا شخص ہے جس نے شعوری طور پر اللہ تعالیٰ کی رضا کو مکمل طور پہ تسلیم کیا ہو اور عملی طور پہ اس کا ثبوت دیا ہو۔ شیخ الہند جناب محمود الحسن صاحب فرماتے ہیں قلب سلیم سے مراد ایسا دل ہے جو ہر طرح کے مرض سے پاک ہو، یعنی اس میں سوائے اللہ کے اور کچھ بھی نہ ہو۔ اس قال لے ابی ہے، جب انہوں نے کہا اپنے والد سے، وہ قوم ہی اور اپنی قوم سے، ماذا تعبدون، یہ کیا ہے، کیا حقیقت ہے ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کی تم پوچھتے ہو۔ آئفکن آلہا، کیا خود ساختہ جو الہ بنا رکھے تم نے، دون اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے، تو ریدون، اور ان کا ارادہ باندھے ہوئے کہ انہیں کے اوپر پکے جمے ہوئے ہو۔ فما ظنکم برب العالمین، تو کیا ظن ہے، کیا خیال ہے تمہارا، یا کیا سمجھتے ہو تم رب العالمین کو۔ اب آلہا کا جو لفظ آیا ہے اس پہ غور کیجئے، یہ ہمارے بہت زیادہ استعمال بھی ہوتا ہے۔ جیسے ہم کلمہ شریف جب پڑھتے ہیں، کلمہ طیبہ لا الہ، تو لا کے بعد پہلا لفظ ہی الہ کا آتا ہے۔ اس کا روٹ ہے الف لام ہے، الہ۔ الہ سے مراد وہ ہستی یا وہ ذات جس کے سب محتاج ہیں اور وہ کسی کی محتاج نہیں۔ اس سے مراد وہ ہستی بھی لی جا سکتی ہے جس کی طرف آپ کا سب سے پہلے ذہن جائے جب کبھی بھی آپ کو خطرہ محسوس ہوتا ہے، کسی طرح کی مدد چاہیے ہوتی ہے، کسی طرح کی کوئی پریشانی ہے، اور سب سے پہلے آپ کا ذہن اسی کی طرف جاتا ہے کہ وہ ہستی یا وہ بندہ جو ہے وہ میری مدد کر سکتا ہے۔ مختصر لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسی ہستی جو ہماری ہر ضرورت کو پورا کر سکتی ہے، یعنی ہماری حاجت روا ہے۔ اس کا اور ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ ایک ایسی ہستی جو تخلیق بھی کرے اور پھر اپنی مخلوق کی ہر ضرورت کو پورا کرے، اور یہ ضروریات محض کھانے پینے، بیوی بچے، صحت تندرستی اور روزی وغیرہ تک محدود نہ ہو، بلکہ اس میں تربیت، ہدایت اور ہر طرح کی ضروریات زندگی جو ہیں وہ بھی شامل ہوں، خواہ ان کا تعلق جسمانی، نفسانی یا روحانی تقاضوں سے ہو۔ تو ایسی ہستی سوائے اللہ وحدہ لا شریک کے کوئی بھی نہیں ہے، اور اسی بات کا اقرار ہم کلمہ طیبہ کے اول حصے میں کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں کو حاجت روا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ نظرۃ فی النجوم، تو پھر ڈالی ایک نگاہ ستاروں میں یا ایک نظر ستاروں میں، فقال انی سقیم، تو بولے میری طبیعت کچھ ناساز ہے، آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل۔ فتولوا عنہ مدبرین، تو لوٹ گئے وہ ان سے پیٹھ پھیر کے۔ کون لوگ لوٹ گئے؟ جب انہوں نے اپنے والد سے یہ بات کہی کہ بھئی یہ کیا حقیقت ہے ان کی جن کو تم پوچھتے ہو، اور اللہ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، اور جو قوم کے باقی لوگ تھے۔ اب وہ لوگ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کے اپنی اپنی جگہوں پہ واپس چلے گئے۔ فراغ الی آلہاتہم، تو پھر جا نکلے ان کے الہوں کی طرف، جو بھی کوئی بت قدا یا کوئی جگہ بنا رکھی تھی جہاں انہوں نے بت بنا کے رکھے ہوئے تھے، تو آپ ادھر گئے۔ فقالا، اور بولے، الا تاکلون، بھئی کھاتے کیوں نہیں ہو؟ ما لکم، کیا ہو گیا تمہیں؟ لا تنطقون، بولتے بھی نہیں ہو، نہ کھاتے ہو نہ بولتے ہو۔ فراغ علیہم ضربا بالجمین، تو پھر جا پڑے ان پہ ضربے لگاتے زور سے۔ بالجمین کا لفظ جو ہے اس پہ ذرا غور کیجئے۔ بالجمین عام طور پہ یمن سے بنا، یہ میم نون دایاں ہاتھ، لیکن اس سے مراد جو ہے بعض اوقات پورا زور بھی لیا جاتا ہے، کیونکہ عام طور پہ دایاں ہاتھ جو ہے یہ بائیں سے زیادہ چونکہ استعمال بھی ہوتا ہے تو زیادہ طاقتور بھی سمجھا جاتا ہے۔ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ، تو پھر وہ ان کے سامنے آئے دوڑتے۔ فَأَقْبَلُوا، ان کے مقابل آئے، ان کے سامنے آئے۔ جو لوگ چلے گئے تھے، جب انہیں پتہ چلا کہ ان کے الہوں کے ساتھ
کوئی واردات ہو گئی ہے تو سارے دوڑتے ہوئے کالا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اتعبدون ما تنحتون، کیا تم پوچھتے ہو انہیں جنہیں تم نے خود اپنے ہاتھوں تراشا ہے؟ واللہ خلقکم، اور اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جس نے خلق فرمایا ہے تمہیں، وما تعملون، اور جو تم بناتے ہو یہ ہر ایک چیز اللہ کریم نے ہی بنائی ہوئی ہے۔ قالوا ابنوا لہ بنیانا، تو بولے بناؤ اس کے لیے ایک عمارت، بنیانا، عمارت یا ایک سٹرکچر یا کوئی ایسی جگہ، آپ کس کام کے لیے؟ فَأَلْقُوا فِي الْجَحِيمِ، پھر ڈال دو اسے آگ کے ڈھیر میں۔ بھئی کوئی ایسی جگہ بناؤ جہاں پہ کوئی بہت بڑا الاؤ جو ہے وہ جلایا جا سکے یا آگ جو ہے جلائی جا سکے۔ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے ارادہ کیا تھا ان کے بارے میں ایک چال چلنے کا۔ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، تو پھر ہم نے کر دیا انہیں اسفل۔ اسفل جو ہے اس کا روٹ ہے سفل، سین فے لام، اس سے جو لفظ قرآن کریم میں ہمیں ملتے ہیں سافل، سافلین، سافلہا اور سفلا، اس کا مراد ہوتا ہے کہ سب سے نیچے، سب سے حقیر، انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں لوئسٹ یا نیدر موسٹ۔ وقالا، اور فرمایا انی ذاہب الی ربی سیادین، میں جاتا ہوں اپنے رب کی طرف۔ سیادین، تو وہی میری رہنمائی فرمائے گا۔ رب حبل من الصالحین، اے میرے رب دے مجھے صالحین میں سے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو بشارت دی ہم نے اسے ایک لڑکے تحمل والے کی۔ یہ جو لفظ ہے غلام، عربی میں جو غلام کا لفظ جو قرآن کریم جس معنی میں استعمال کرتا ہے اس سے مراد ایک لڑکا جو عام طور پہ 10 سے 12 سال بلکہ نوجوانی سے تھوڑا سا نیچے اسے کہا جاتا ہے۔ اب اگر آپ غور کریں یہاں تک جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں باتیں ہوئیں تو کئی چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں، کئی ڈیٹیل جو ہے وہ اسکپ کر دی گئی ہیں، کیونکہ اس مختصر انداز میں بیان کرنے کا اصل مقصد ایک طرز عمل کی طرف توجہ دلانا ہے، نہ کہ کوئی تاریخ جو ہے وہ ہمیں پڑھانا ہے۔ اور دوسرا ایک اور چیز دیکھیں، یہ جو آخری 2 آیتیں تھیں 100 اور 101 جو ہیں، رب حبل من الصالحین فبشرناہ بغلام، کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ایک انتہائی کم الفاظ میں ایک بہت بڑی بات جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں۔ رب حبل من الصالحین، کہ اے میرے رب دے مجھے صالحین میں سے۔ اب کیا دے اس کا کوئی تذکرہ اس آیت پر نہیں ہے، لیکن جب اسی سے آپ اگلی پڑھتے ہیں فبشرناہ بغلام حلیم، تو آپ کے سوال کا جواب مل جاتا ہے کہ دعا کس بات کی تھی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ فلما بالغا معہ السعی، اور جب وہ جو بیٹا اللہ نے دیا تھا جب وہ پہنچ گیا ان کے ساتھ بھاگ دوڑ کرنے کی عمر کو، سعی کرنے کی عمر کو، قال یا بنیا، فرمایا اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں دیکھتا ہوں خواب میں، انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر، تو بھی ذرا نظر کر، ذرا غور و فکر کر، ماذا تری، تمہیں کیا دکھتا ہے، تمہیں کیا نظر آتا ہے، یا تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر ایسی ہو چکی تھی کہ بچہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ شعور اس میں موجود تھا۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، ماشاءاللہ کیا جواب ہے ایک بیٹے کا۔ قال یا ابت، کہا اے میرے باپ، اے میرے والد صاحب، تفعل ما تؤمر، کر ڈالے جو آپ کو امر ہوا ہے، ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، آپ پائیں گے مجھے انشاءاللہ صابرین میں سے۔ فلما اسلما، تو جب تسلیم کر لیا دونوں نے، جب دونوں نے تسلیم سر خم کر لیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور لٹا دیا اسے پیشانی کے بل، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ندا کی ہم نے، اے ابراہیم، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، بلا شبہ تم نے سچ کر دکھایا ہے رویا۔ رویا کیا ہوتا ہے کہ جو چیز خواب میں آپ کو نظر آئے، جسے انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں ویژن۔
इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन, बे शक इस तरीके से हम सिला देते हैं, इस तरीके से हम जज़ा देते हैं मुहसिनीन को। और मुहसिनीन कौन हैं? जो एक अहसन तरीके से अपने काम सर अंजाम देते हैं। इन्ना हाजा हुवल बलाउल मुबीन, बेशक यही है एक जांच सरी। बला और मुबीन, बला बे लाम वाव से बना बलू, इससे बला का लफ्ज़ भी बनता है, इसके इम्तिहान भी आप कह सकते हैं, इसे आप परख भी कह सकते हैं, आप टेस्ट या एग्जामिनेशन। और टेस्ट और एग्जामिनेशन जो होते हैं वो जो पास करता है तो उसकी अगले दर्जे में प्रमोशन हो जाती है। जैसे एक बच्चा जो है, आजकल वैसे भी इम्तिहान का सीज़न चल रहा है, अगर 5वीं का इम्तिहान पास कर लेगा तो उसकी इंशाल्लाह तरक्की 6ठी जमात में। लेकिन साथ बला और मुबीन के साथ मुबीन का जो लफ्ज़ यूज़ किया गया तो इसका मतलब ये है, क्योंकि मुबीन का मतलब था रोशन और वाज़े, कि एक ऐसा इम्तिहान जो लोगों को नज़र भी आए, को खुफिया इम्तिहान नहीं, कोई ऐसी चीज़ जो लोगों को नज़र भी आए और उससे वो सबक भी हासिल करे। वफ़ादैन और बेज़िबह अज़ीम, और फ़िदिया दिया हमने उसका एक ज़िबह अज़ीम से। ज़िबह ज़ाल बे हे से बना, ज़बिया कुर्बानी या न्याज, जो कि बाय स्लाटर या सेक्रीफाइस के साथ आप कहते हैं। वतरकना अलैहि फिल आखिरीन, और कर दिया तरका हमने इनका पीछे आने वालों में। अब तरका जो है आमतौर पर वो चीज़ होती है, कोई जायदाद कह लें या जो भी चीज़ें एक मरने वाला आदमी पीछे छोड़ जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि अंबिया इकराम और जो रसूल हैं उनका तरका क्या होता है। अब गौर करेंगे तो आपके ज़हन में आएगा कि अल्लाह के नेक बंदों का जो तरका होता है वो उनकी तर्ज फ़िक्र और तर्ज अमल होती है। और ये विरसा वही पा सकते हैं जो अपने आप को उसका अहल साबित करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं और उनके वारिस औलिया अल्लाह हैं, और वही उन्हीं के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। सलामुन अला इब्राहीम, सलाम है इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे। कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन, इस तरीके से हम सिला देते हैं मुहसिनीन को। इन्नहु मिन इबादिनल मोमिनीन, बेशक वो हैं हमारे मोमिन बंदों में से। वबश्शरनाहु बिइस्हाक़, अब एक इम्तिहान में कामयाबी हुई तो अब ये एक खुशखबरी मिल रही है। वबश्शरनाहु बिइस्हाक़, और हमने बशारत दी उसको इसहाक़ अलैहिस्सलाम की, नबिय्यम मिनस सालिहीन, जो कि नबियों में से और सालिहीन में से। वबारकना अलैहि वअला इसहाक़, और बरकत फरमाए हमने इन पे और इसहाक़ अलैहिस्सलाम पे। वमिन ज़ुर्रिय्यतिहिम मुहसिनुन व ज़ालिमुन लिनफ्सिहि मुबीन, और इन दोनों की ज़ुर्रियत में मुहसिन भी हैं, लेकिन एक अच्छे काम करने वाले भी हैं, और ज़ालिम और जुल्म करने वाले अपने जानों पे सरीहन वो भी हैं। अब एक और बात जो काबिल गौर है, जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बशारत मिली थी तो उसके साथ लफ्ज़ आया था क्या बोला, हलीम, हलीम बेगुलामिन हलीम। और जब इसहाक़ अलैहिस्सलाम की खुशखबरी मिली तो इसके साथ आया नबिय्यम मिनस सालिहीन, के सालिहीन का लफ्ज़ है। हालांकि वहाँ भी दुआ जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की थी कि या रब मुझे दे सालिहीन में से, तो वो साले भी थे और हलीम भी थे। यहाँ पे लफ्ज़ बारकना का आया, बे रे क्याफ से बना, कि हमने मुबारक किया, हमने बरकत दी। इंग्लिश में आप कह सकते हैं वी ब्लेस्ड हिम। तो बरकत से मुराद किसी चीज़ का एक गैर महसूस तौर पे इस तरीके से बढ़ जाना है, या कुछ ऐसे हालात पैदा हो जाने हैं कि वो चीज़ सूरत हाल के तकाज़ों के मुताबिक पूरी हो जाए और किसी भी तरह की कमी का एहसास पैदा ना हो। और इसी का एक और मफ़हूम जो है वो सलीका मंदी भी है। वलक़द मनन्ना अला मूसा व हारून, अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा जो है उसे वहीं छोड़ के तो अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जो है उनका तज़किरा शुरू किया गया है। वलक़द मनन्ना अला मूसा व हारून, बेशक हमने नवाजा मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को। वनज्जैनाहुमा, और हमने उन दोनों को नजात दी। व कौमहुमा, और उनकी कौम को मिनल कर्बिल अज़ीम, एक कर्ब अज़ीम से। कर्ब जैसे पहले भी हमने कहा एक आफत, सख्त मुसीबत और तकलीफ़, और हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं
کہ قوم جو بنی اسرائیل تھی اسے خوب دبا رکھا تھا فرعون نے. وَنَصَرْنَاهُمْ اور ہم نے ان کی نصرت فرمائی. فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ تو وہی ہوئے غالب. وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ اور ہم نے دی انہیں کتاب نہایت روشن. المستبین اس کا جو روٹ ہے وہ ہے بے یہ نون بیان. جیسے ہم کہتے ہیں بیان، ایک بیان ثبوت، ایک ٹھوس ثبوت، ایک نہایت روشن واضح، یا انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں ایکسٹریملی کلیئر. وَہَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ اور ہدایت فرمائی ہم نے دونوں کو صراط مستقیم. اور صراط مستقیم ایک ایسا راستہ جس پہ جب مستقل مزاجی سے چلا جائے گا تو منزل پہ پہنچ جائیں گے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ اور کر دیا ترکہ ہم نے ان کا پیچھے آنے والوں میں. سلام علی موسیٰ و ہارون سلام ہے موسیٰ علیہ السلام پہ اور ہارون علیہ السلام. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ بے شک اس طریقے سے ہم جزا دیتے ہیں محسنین کو. اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ بے شک وہ دونوں ہیں ہمارے عباد مومنین میں سے. لفظ آخرین آپ ذرا غور کریں، یہ کئی دفعہ آ رہا ہے. آخر کا مطلب ہوتا ہے موجودہ کے بعد آنے والا. آخرین ایک پلورل کے طور پر یوز ہوتا ہے، حالانکہ جو بھی اس کے بعد آ رہے ہیں. وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور بے شک الیاس علیہ السلام مرسلین میں سے ہیں. اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے، اَلَا تَتَّقُونَ کیا تقوی نہیں کرو گے، کیا تم لوگ احتیاط نہیں برتو گے. اتدعون بالا وتذرون احسن الخالقین کیا تم پکارتے ہو بال کو اور چھوڑ دیتے ہو احسن الخالقین کو. بال سے مراد ایک بت کا نام بھی ہے، یا جو بت آپ خود بنا لیں، جسے آپ سردار کا درجہ، جس سے آپ حاجت روائیاں مانگنا شروع کر دیں. جیسے اسے ہسبینڈ بھی انگلش میں آپ کہتے ہوتے ہیں. سر کا سائن جسے آپ ڈکلیئر کر لیں وہ سارے بال میں آئیں گے. اور دوسرا یہاں پہ ٹرمنالوجی یوز ہوئی ہے احسن الخالقین. احسن الخالقین اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی خالق ہے. لیکن ایک بنیادی فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب تخلیق کرنی ہوتی ہے تو اللہ کسی وسائل کے محتاج نہیں ہے، اور ان کا محض ارادہ کر دینا ہی کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے کافی ہے. کہ ارادے کے ساتھ جب حکم کن ہوگا وہ چیز وجود میں آ جائے گی اور سارے کے سارے وسائل بذات خود جو ہے وہ پیدا ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا جو ایک اختیار ہے ایک لمیٹڈ سا وہ انسان کو بھی دیا ہے، لیکن انسان جو ہے وہ اللہ کریم کے بنائے ہوئے وسائل میں تصرف کر کے کوئی نہ کوئی تخلیق کر سکتا ہے اور وسائل کا متعد رہتا ہے. اس لیے انسانی تخلیقات کو آپ ذیلی تخلیقات جو ہیں وہ کہہ سکتے ہیں. فَكَذَّبُوهُ تو پھر تکذیب کی انہوں نے آپ کی. اب حضرت الیاس علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ جب انہوں نے قوم کو دعوت دی، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا، اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا. فَكَذَّبُوهُ پھر تکذیب کی انہوں نے، آپ کو جھٹلایا انہوں نے. فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ تو پس وہ ہیں حاضر کیے ہوئے پکڑ کے. إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ سوائے بندے اللہ تعالیٰ کے خالص. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اور رکھ چھوڑا ہم نے ان کا حق پیچھے آنے والوں میں. سلام علی الیاسین سلام ہے الیاسین پہ. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ بے شک اسی طرح ہم صلہ دیتے ہیں محسنین کو. اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ بے شک وہ ہیں ہمارے عباد مومنین میں سے. لفظ آیا تھا محضرون، تو محضرون کا روٹ ہے حضر، ہے ذات رے، حاضر کیے جانا. جس طریقے سے عدالت میں مجرموں کو پولیس اپنی کسٹڈی میں لے کے پیش کرتی ہے، یہ جو اس طریقے سے پکڑ کے پیش کیا جانا ہے یا جو بزور پیش کیا جا رہا ہے تو وہاں پہ محضر کا لفظ، محضرون کا لفظ ہے وہ استعمال ہوتا ہے. وَإِنَّ لُوطًا اور بے شک لوط علیہ السلام لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ وہ مرسلین میں سے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ہیں. اِذْ نَجَّيْنَاهُ اور ہم نے نجات دی انہیں، بچا دیا انہیں. وَأَهْلَهُ اجمعین اور ان کے اہل کو سب کو.
इल्ला उजूज़न फिल गाबिरीन, बजुज़ एक बुढ़िया के रह जाने वालों में, जो पीछे रह गए थे, जिन्होंने अजाब का शिकार होना था, उनमें वो भी रह गई। सुम्मा दम्मरना आखरीन, फिर दे मरा हमने इनके पीछे वालों को। कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और जो उन पे ईमान लाए हुए थे, उन सब को तो उस बस्ती से निकाल लिया गया, और बाकी जितने पीछे रह गए थे उन सब को तबाह बर्बाद कर दिया गया। व इन्नकुम लतमुर्रुना अलैहिम मुस्बिहीन, और बेशक तुम गुजरते हो इन पे सुबह शाम। लतमुर्रुना, ये लफ्ज़ जो है मीम रे रे, इसका रूट जो है लतमुर्रुना का मरार, मीम रे रे के गुजरते हैं, दे पास बाय। इससे एक मुराद ये भी ली जा सकती है कि ये कोई ऐसी बस्ती है जिससे अक्सर आप लोग गुजरते रहते हैं। वइन्नकुम लतमुर्रुना अलैहिम मुस्बिहीन, सुबह को भी, व बिल्लैल, और रात को भी। तो सुबह शाम, इसका मतलब अक्सर जो है वहाँ से गुजर होता है। अफला ताकिलून, तो क्या तुम अक्ल नहीं करोगे? जब अक्ल समझ से काम लिया जाए तो अपने से पहले वालों के जो हालात और जो वाक़यात हैं और उन पर खूब गौर व गौस किया जाएगा तो हकीकत बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है और राय अमल के इंतखाब में बहुत आसानी हो जाती है। लेकिन अगर अक्ल को ही हम इस्तेमाल ना करें तो फिर किसको ब्लेम देंगे? असल ब्लेम तो सारा अपने ऊपर ही आता है। अब इन दोनों रुकू का एक मुख्तसर सा खुलासा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, इन दोनों रुकू में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की अक़वाम की मिसालें पेश की गई। अल्लाह ताला के नबियों और रसूलों पे ईमान लाने वाले अल्लाह ताला की इनामात के हकदार ठहरे और इनका इनकार करने वाले तबाह बर्बाद हुए। पैगाम हक़ के दाइयों ने किसी खौफ, धमकी, तमा या सिला सताइश के बगैर अपना फरीज़ा सर अंजाम दिया और अपनी तवक्कुआत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला से वाबस्ता रखी। ऐसे लोग अल्लाह ताला के हुज़ूर न्याज़मंद और मखलूक से बेनियाज होते हैं और इसीलिए इबाद मुखलिसीन कहलाते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के किस्से में ये सबक पिनहा है कि सच्ची मोहब्बत रब्बी में कोई चीज़ हायल नहीं हो सकती और ना होनी चाहिए, चाहे वो औलाद ही क्यों ना हो, क्योंकि इबाद मुखलिसीन और इबाद मोमिनीन के लिए सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की खुशनुदी ही सब कुछ है। मुख्तलिफ़ अक़वाम की मिसालों से ये वाज़ेह हो जाता है कि अपनी मन मर्जी करने वाले शैतानी राह के पैरोकार हैं और इनका अंजाम हर दौर में ख़राब ही हुआ है। जिन जराइम की वजह से ये अक़वाम सफ़ा हस्तसी मटा दी गई थी, आज भी उन जराइम की वही सज़ा है और जो भी ऐसा करेगा मिट जाएगा। और जो इबाद मुखलिसीन और इबाद मोमिनीन की तर्ज़ ज़िंदगी को अपनाएगा उसका अंजाम उन्हीं की तरह होगा और वो अल्लाह का दोस्त बन जाएगा। इन आयात पे तफक्कर करने से ये जो दोनों रुकू हैं, ये हकीकत वाज़ेह हो जाती है कि अल्लाह ताला के बरगज़िदा बंदों के साथ महज निस्बत किसी काम नहीं आती जब तक अमाल साले साथ नहीं होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने इनाम याफ्ता लोगों की राह यानी सिरात मुस्तकीम की हदायत फरमाएँ। आमीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सल्लल्लाहु अला खैर खल्क़ि सय्यदना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम।